اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا اسم گرامی لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے کرنے سے آپ کی چاہے کتنی ہی بڑی مشکل حاجت کیوں نہ ہو وہ منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کی تمام حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ریاکاری کیا ہے اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب کا فرمان تقرب نشان ہے کہ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ شہنشاہ دو جہان مکہ مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اللہ عز و جل چاہے تو بے حساب بخشا جائے، اگر وہ چاہے تو سزا دے کر جنت میں داخل فرمائے، لہٰذا ریاکار پر جنت حرام ہے کی شرح بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ محمد عبد الرؤف منادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ القوی بیان کردہ حدیث سے پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی ریاکار مسلمان ابتداءً جنت میں داخل ہی نہ ہوگا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن غزالی ریاکاری کو اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ مثلاً کوئی شخص سارا دن بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے، جس طرح خدام کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصود بادشاہ کا قرب حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اس کی کسی کنیز کو دیکھنا ہو، تو یہ بادشاہ کے ساتھ یقیناً مذاق ہے۔ تو اس سے زیادہ قابل حقارت و نفرت اور کیا بات ہوگی کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت اس کے کمزور و لاچار بندے کو دکھانے کے لیے کرے جو اس کو بذات یعنی ذاتی طور پر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ریاکاری کی کیا تعریف ہے؟ ریاکاری کے بعض نقصانات کی معلومات تو ہوئی، آئیے اب یہ معلوم کرتے ہیں کہ گناہوں بھری ریاکاری کہتے کسے ہیں۔ تو سنیے، ریا کی تعریف ہے اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے یا لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھیں یا عزت وغیرہ دیں۔ ریاکاری کی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ کسی شخص کا اس لیے پابندی سے نماز پڑھنا کہ لوگ اس کو پکا نمازی کہیں، کسی حافظ کا تراویح میں اس لیے مصلی سنانا یعنی قرآن کریم پڑھنا کہ پیسے ملیں گے، اگر بڑی رات کے اجتماع ذکر و نعت میں شب بیداری کرنے یا کسی رات تہجد پڑھنے کا موقع ملے تو دن میں لوگوں کے سامنے اس لیے آنکھیں ملنا یا انگڑائیاں وغیرہ لینا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ رات سویا نہیں بلکہ نیکیوں کے لیے جاگتا رہا۔ ناظرین، بہت زیادہ ہی ریاکاری کی مثالیں ہیں کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ خود کو ریاکاری کے عذاب سے ڈرائیے کہ برائے کرم اپنی نیکیوں کو ٹٹولیے کہ کہیں اس میں ریا تو چھپی ہوئی نہیں، کیونکہ ریا چونٹی کی چال سے بھی باریک چال کے ذریعے عمل خیر میں داخل ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریا میں جو لذت ہے وہ نہ عمدہ غذاؤں میں ہے نہ ہی مال و دولت کی کثرت میں۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے کہ یہ لذت جہنم میں پہنچانے والی ہے، لہٰذا اگر اپنے کسی نیک عمل میں ریا کا شائبہ بھی پائیں تو توبہ کریں اور اپنے آپ کو ڈرائیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک جہنم میں ایک وادی ہے
جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ وادی امت محمدی علیہ السلام کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے صدقے کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ عز و جل کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے۔ اگر کوئی اسلامی بھائی یا بہن خود میں مذکورہ مثالوں میں سے کوئی مثال پائے تو لازماً ریاکاری کا علاج کرے، مگر یہ نہ ہو کہ اصل نیکیوں اور سعادت مند یوں ہی کو چھوڑ دیں، کیونکہ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک نہیں کاٹی جاتی۔ ناظرین، یہ تو چند میں نے مثالیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ریاکاری کی مثالیں ہیں، تو آپ بھی اپنے اندر ذرا غور کیجئے کہ کیا آپ تو کوئی ریاکاری نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں۔ تو ناظرین، اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے، رات کو سوتے ہوئے اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے۔ محاسبہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ صبح سے لے کر رات سونے تک جتنے بھی آپ نے کام کیے ہیں، جو بھی آپ نے نیکیاں کی ہیں، جو بھی آپ نے گناہ کیے ہیں، وہ اس طریقے سے اپنے سارے یاد کیجئے کہ جیسے کہ آپ لکھ رہے ہیں رجسٹر پر۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بھی ذرا نوٹ کر لیجئے اور سن لیجئے کس طریقے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے الرافع، الرافع۔ اسے آپ نے 440 مرتبہ پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے اپنی جائز حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جیسے ہی آپ فارغ ہوں گے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ اسم 440 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خاص حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ مراد پا جائیں گے اور مخلوق کے درمیان عزیز ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔